السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح کا. آج اور ابھی دو رائے میں بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی، جو آج پریس کانفرنس کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی حکومت کی کارکردگی پر کافی مطمئن نظر آئے اور سانحہ 7 کا ملبہ صوبائی حکومت پر ڈال گئے. دوسرے حصے میں بات ہوگی پیناما کیس کے ممکنہ فیصلے پر. قیاس آرائیوں کا بازار گرم تو ہے. نون لیگ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے بیانات کا سلسلہ شروع. اصل فیصلے کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے. آخر میں بات کریں گے پاکستان کی قومی ایئر لائن کی، جو کسی نہ کسی طور دنیا میں ملک کی جگہ سائی کا سبب بنی رہتی ہے. حال ہی میں 7 مسافروں کے جہاز میں کھڑے ہو کر سفر نے پی آئی اے کو بد انتظامی میں ایک نیا نام دے دیا. قومی ایئر لائن کو سدھارنا اتنا مشکل کیوں؟ آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا، چودھری نثار صاحب اپنی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ پیش کرتے ہوئے تو ٹھیک سارا انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے یہ کیا، اس طرح کیا، SOPs ڈالے، لیکن ساتھ بنا نام لیے کچھ صوبائی حکومتوں کی بھی تنقید کر لی. لیکن پہلے سن لیتے ہیں انہوں نے کہا کیا. کہ میں نے اپنے اوپر بطور وزیر داخلہ کہ ایک تو ہم نے کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لینا، اور دوسرا میں نے کسی کی پہ تنقید نہیں کرنی. بہت غلطیاں یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، کچھ تو ہو جاتے ہیں اور کچھ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور آج بھی آپ کو آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، یہ تک بتایا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، اس گیٹ سے داخل ہوں گے، اس انداز سے اندر آئیں گے اور یہ کریں گے بار بار، اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. 7 شریف میں جب واقعہ ہوا، ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ ایک صوبائی حکومت کے سپوکس مین وہ واقعے پہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ وفاقی حکومت پہ تیر چلا رہے تھے اور وزیر داخلہ پہ. ہمارے چیئرمین تو کہتے تھے اور ٹھیک کہتے تھے کہ وزیر داخلہ تبدیل ہونا چاہیے. دوسرے دن میں نے جواب ضرور دیا. 3.5 سال میں پہلی دفعہ 3.5 سال میں پہلی بار جناب نے جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں اس احسان کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. یہ بڑی دیر بعد اس طرح کی چیز ہوئی ہے. کوئی ویسے جب انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کارکردگی ہے لوگ اس کے بارے میں بات کریں، ہم خود نہ بات کریں، لیکن سیلف اسیسمنٹ انہوں نے دے دیا ہے کہ بہت زبردست. اور سیلف اسیسمنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی خاص اسیسمنٹ نہیں ہوتی. یہاں بھی سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے کس چیز پہ اسیس کیا ہے. ایک تو کہہ رہے تھے کہ پہلے 2000 بم بلاسٹ ہوتے تھے سالانہ، اب 700 ہو گئے ہیں، اس میں سے زیادہ تر میں کوئی جان لیوا بھی نہیں تھے. لیکن اگر ان کا اصلی اسیسمنٹ کرنا ہے تو پھر ہم نیب کے مطابق ان 20 نکات کے مطابق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا اس میں کیا ہے. اگر یہ جو ٹیررسٹس کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، یہ تو آرمی ایکشنز کی وجہ، تو وہ تو یہ اپنے ذمے لے سکتے ہیں تھوڑی حد تک، لیکن اتنا نہیں. تو اس لحاظ سے آج کا جو یہ پریس کانفرنس تھا، انہوں نے بہت سی چیزیں کہیں کہ یہ میں نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، لیکن آخر میں پھر وہی کیا. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ کو ایک صوبائی حکومت، آپ نے ان کو یہ تک بتا دیا کہ کس گیٹ سے بندہ آ رہا ہے، تو دوسری دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ہوا، تیسری دفعہ تو پھر تو غلطی آپ کی ہوئی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکشن نہیں لیں گے تو غلطی آپ کی کیوں ہوئی؟ صوبائی حکومت کی ڈھٹائی نہیں ہے اگر آپ بار بار ان کو بتائیے جا رہے ہیں. تو یہ فرام دا پوائنٹ آف ویو، مرکز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، بالکل کہ ہم جی بار بار بتا رہے ہیں، یہ ہماری بات نہیں سن رہے، تو یہ تو 3.5 سال کے بعد تو اب نہیں ریز کرتے نا. یہ تو اب اور سیکنڈ ٹائم جب ہو رہا ہے ہو تو آپ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا ہے. ان چیزوں کا کاسٹ کسی پہ نہیں آ رہا. اور میرے مطابق آپ نے کاسٹ کی بات کی، لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ مستقل بات کرتے ہیں حالیہ کی، ماضی کی، کہ جی ماضی میں یہ ہوا، اس طرح ہوا. اور پھر اگر آپ اس کو پریزنٹ ٹینس سے کمپیئر کریں، حالی سے کمپیئر کریں، تو بہت بہت بہتری آئی ہے. تو آپس کی بات یہی ہے کہ جی جب پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ کی کارکردگی آپ دیکھیں گے، جب وہ سٹار وارز کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی کراچی میں لوگ اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ ان کی گرل فرینڈز ان سے ناراض ہیں، تو جب ایک انٹیریئر منسٹر میں اس وزارت میں تبدیلی آتی ہے اور اس طرح کا آپ کو ڈراپ نظر آتا ہے، تو پچھلا جو بار ہوتا ہے وہ اتنا نیچے ہوتا ہے کہ اس پر امپروو کرنا میرے خیال سے کمپیئر ٹو دا لاسٹ انٹیریئر منسٹری خاصا آسان تھا. میرے خیال سے آپ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اتنی نا
اہل انٹیریئر وزارت آپ کو ملی ہوگی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے آتا ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہو, ٹھیک, بیکاز آپ جو بھی کریں شاید وہ اتنا نہیں ہو سکے کہ ان کو کمپیئر کریں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب رحمان ملک سے کمپیئر, ان کا جاب ذرا بہت آسان جی, لیکن پھر بھی مسائل ہے. آپ ابھی دیکھ لیں, ابھی یہ جو ڈیبیٹ شروع ہو گیا ملٹری کورٹس کا, یہ ڈیبیٹ جو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہم پہ ایک دم نازل ہو گیا ہے. 2 سال تھے, 2 سال میں ریفارمز, یہ حکومت کا جاب تھا, لیجسلیشن حکومت کی تھی. اگر ہم اس چیز پہ ان کو ایویلیویٹ کر لیں تو اس لحاظ سے تو یہ فیل ہے. ایک چیز جو میں آج کل سوچتا ہوں, اور مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے ایک زبردست کردار ادا کیا ہے. مسئلہ کہاں پڑ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کو صرف ریلیجسلی دینی موٹیویٹڈ وہ نہ جائے, یہ لفظ اس سے استعمال کر لیں, ہر قسم کی ٹیررزم ڈیفینیشن کر دیں. اس سے پارٹیز جو ہیں وہ ذرا ڈر گئے ہیں کہ یہ تو پھر جن کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, جن کی لائٹ ایسوسیشن بھی ہے, یہ تو پھر ڈائریکٹ ان پہ بھی کیسز نہیں. لیکن اگر آپ صرف اس بیان کو لے لیں کہ اس میں کتنا وزن ہے کہ جی جو دہشت گردی ہے اس کا کوئی اس طرح کا مذہب نہیں ہے, یہ میرے مطابق وزن رکھتی ہے. لیکن جو آپ نے اس سے پہلے بات کی, آپ کو بے تحاشا کنفیوژن نظر آ رہی ہے جہاں فوجی عدالتوں کا نام آتا ہے کہ ایک تو آپ نے پریشر میں مشترکہ اجلاس کے ذریعے, آئین کی ترمیم کے ذریعے, ایک تو ملٹری کورٹس اپنے پہ نافذ کی. اچھا, اس پہ تھا کہ بیسٹ کیس سینیریو آپ بے تحاشا پھانسیاں دیں گے, صفایا کریں گے, اور 2 سال میں آپ کا جو سویلین عدالتی نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ وہ پھر واپس پکچر میں آ جائے گا. جو میرے خیال سے فوجی عدالتوں کے سب سے بڑے حمایتی تھے, سب سے بڑے سپورٹر تھے, وہ کہہ رہے تھے جنوری 2015 میں کہ ایسا نہیں ہونے والا, آپ کو بنیادی اصلاح کرنی ہوگی اس عدالتی نظام کی. یہ ایک انتہائی سٹاپ گیپ میجر ہے. اب ہوا یہ ہے کہ 2 سال بعد ایک تو بے تحاشا پھانسیاں بھی نہیں ہوئیں, وہ پھانسیاں بھی میرے خیال سے 12 سے 14 تک کے رینج میں آپ کو بار بار ان رپورٹوں میں نظر آتا رہتا ہے. اور دوسرا, اب جو عدالتی نظام ہے وہ بھی آپ کا مضبوط نہیں کیا گیا. تو یہ آپ کی بنیادی اصلاح ہیں. لیکن ٹو کم بیک ٹو واٹ یو آر سیئنگ, فضل الرحمان صاحب جب کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے, اگر آپ ایک بہت سیکولر نظریے والے ہیں اور آپ اس طرح کے بام پھاڑ رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, وہ دہشت گردی میں آتا ہے, وہ آتا ہے. اور لیکن میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک انکمپٹنس اور ایک لیزینس جو حکومت نے دکھائی ہے ریفارم لانے میں, اس کی اب ایک پرائس رکھ دی. بالکل ایک گہری قیمت ہے. لیکن ساتھ میں بھی ایک نظریاتی کنفیوژن بھی ہے کہ ہم اب کریں کیا. خیر, یہ گفتگو جاری رکھیں گے, اگلے حصے میں بھی رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آج کی پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب حکومتی کارکردگی پر کافی مطمئن نظر آئے. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ ہیں. جی کائرہ صاحب, ویلکم. جی بہت شکریہ. کائرہ صاحب, یہ بتائیے گا, آج چودھری نثار صاحب ایک تو اپنی وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نظر آئے, اور ساتھ میں انہوں نے 7 شریف کا جو سانحہ ہے وہ صوبائی حکومت پر شاید اس کا ملبہ ڈال دیا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا, اس کے بارے میں تو صوبائی حکومت کے لوگ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کا موقف درست ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے تو بہتر ہے کہ ہم صوبائی گورنمنٹ کے کسی ریپرزینٹیو سے پوچھ لیں. جی. لیکن جنرلی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کے ذمے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یقیناً ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نیکٹا کو فعال کر کے, نیشنل الیکشن پلان پہ عمل کر کے, دہشت گردی کے اس نیشنل نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے جو وفاقی وزارت داخلہ کے ذمہ کام تھے, وہ ان کی پراپر انفارمیشن پہنچانی, صوبوں کی کیپیسٹی بلڈ کرانی, بہتر کوآرڈینیشن کرنا, اس میں مکمل فیلئر ہے. اور جب ہم کہتے ہیں تو انہیں بہت تو افسوس ہوتا ہے, حالانکہ ان کے اپنے وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں, حالانکہ پاکستان کی
کورٹ کے جج صاحبان کہہ چکے ہیں، اور اب تو فوج نے باقاعدہ آپریشن رد الفساد شروع کیا ہے، جس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل عمل کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، ہماری بات تو چلو اپوزیشن کی بات سے ہی، لیکن یہ جو پاکستان کے ترین فورم ہے اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں تو وزیر داخلہ کو ان کی بات سن لینی چاہیے، ورنہ وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، صحیح۔ اور یہ جو ابھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو کیمپیننگ ابھی شروع ہونے والی ہے اور لوگ آ رہے ہیں پی 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 کی طرف اور کافی اناؤنسمنٹس ہوئے، اس میں ایک جو مسئلہ نظر ہے آن لائن کم از کم وہ عرفان اللہ مروت پہ، تو کیا پی 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 ان کو ایکسیپٹ کرے گی؟ ہیلو جی قاہرہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں ٹریول کر رہا ہوں تو آواز بریک ہوئی، کیا آپ نے فرمایا؟ اچھا جی، سوال یہ تھا کہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیمپیننگ شروع ہو رہی ہے اور ابھی لوگ آ رہے ہیں پی 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 کی طرف، پورے ملک میں اناؤنسمنٹس ہوئے ہیں، لیکن ایک میں جس پہ کنٹینشن ہے وہ عرفان اللہ مروت کا ہے، تو کیا پی 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 عرفان اللہ مروت کو ایکسیپٹ کرے گی؟ عرفان اللہ مروت کے کیا ہے؟ وہ یہ آصفہ اور بختاور نے ذرا ڈسینٹ کا آواز کیا ہے آن لائن۔ یار مجھے اس بات کے بھی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے کہ اس پہ میں پازیٹیو نیگیٹو کوئی کمنٹ کر سکوں، کمزور بات ہوگی۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ اس پہ فرض اللہ بابر صاحب جو زرداری صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں وہ بات کریں، کیونکہ پہلے میں انفارمیشن سیکرٹری تھا، اب میں پنجاب کی ذمہ داری سنبھالتا ہوں، تو مجھے ساری خبروں کا یا ساری اس ڈیولپمنٹ کا پتہ اس طرح نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، بہت شکریہ شو میں شام کا اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تو خیر بات جو انہوں نے کی وہ یہی ہے کہ جی ایک قومی نیریٹو ہے آپ کا، اس میں نیشنل ایکشن پلان کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس طرح بلیم ڈسٹریبیوٹ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جو ان کی باتوں کی ایک طرح کی طے سمجھ آئی تھی۔ تو جب تک نیشنل ایکشن پلان جو بھی آپ اس پہ تنقید کریں، لیکن اگر وہ ہاف پلان بھی ہو تو اس ہاف کا بھی کوئی کوارٹر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور یہ بات صحیح ہے، جب تک یہ بڑھاؤ اس پہ نہیں آئے گا، جب لوگ اس پہ امپلیمنٹ نہ کریں گے، یہ جو پروونشل اور فیڈرل کا پرابلم ہے کہ ایک دوسرے پہ ڈالنا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو ایک چیز جو نیپ میں تو سینٹرل ہے وہ کوآرڈینیشن کا ہے، بیکاز وہ ویسے پرابلم صرف پروونشل اور فیڈرل کا بھی نہیں ہے، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یا آپ کے جو ملٹری انٹیلیجنس ہے، سویلین انٹیلیجنس ہے، جو ویریس آپ کے فورسز ہیں، یہ سب ایک لائن پہ مشکل سے آ رہے ہیں، جو شیئرنگ ہے وہ اس لیول تک نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے تو ہم ابھی بھی ہم نے جہاں بہت آگے بھی بڑھ چکے ہیں جی وہیں کے وہیں بھی ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ خیر اس پہ بھی بات کریں گے، اگلے حصے میں یہ بھی بات کریں گے کہ پیناما کیس کے متعلق نواز لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو ممکنہ فیصلہ ہے اس کو یہ انفلوئنس نہ کرنا شروع ہو جائے۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ دوسرے حصے میں بات ہوگی پیناما کیس میں جو قیاس آرائیاں ہیں ان کا بازار گرم ہے، اور میرے خیال سے ہمیں یہ کرنا بھی پڑے گا کنسیڈرنگ جو ہمارے پچھلے 2 سیگمنٹ تھے ان میں سے قاہرہ صاحب سے ہم نے سندھ سینٹرک سوالات پوچھ لیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں پنجاب کی طرف سے نمائندگی کرتا ہوں، اس طرح کے سوالات آپ ذرا فرد اللہ بابر صاحب سے کیجیے گا۔ تو اب اٹ بیکمز مینڈیٹری کہ ہم جلدی سے پیناما کی ہی بات کر لیں اور کسی طرح سے وہ پورا کر لیں کوٹا ہمارا۔ جی لیکن جو نواز لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کر رہے ہیں،
سب کو بے صبری سے تو انتظار ہے, لیکن تھوڑا سا اور انتظار کر لیں. آپ ستمبر سے انتظار کر رہے تھے, 125 126 دن گزر گئے. آپ وہ نیوز کبھی اٹھا لیں, اس میں وہ سارا دیا ہوتا ہے کہ کتنے دن تھے, کتنے بیانات تھے, گھنٹوں میں, صفوں میں, مباحثے میں, کہ کتنا زیادہ والیوم تھا وہ آرگیومنٹس. تھوڑا سا اور انتظار کر لیں, کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. میرا تو کوئی آبجیکشن نہیں. ٹھیک. اب اس لیے کہ جب پورا کیس ایسے ہی چلا ہوا, جی, جب آپ دلائل دینے سے پہلے اندر جا کے آپ میڈیا سے کرتے ہیں, جب کیس ہو جاتا ہے پھر آپ ایک اوپینین دیتے ہیں, دونوں کرتے رہیں, ہر دن یہ میڈیا سرکس چلتا رہے. اب کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اب ہم کہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے, کہاں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پریشر بن جائے کہ ججمنٹ ایک خاص طرح سے آ جائے, لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے انہوں نے جب ججمنٹ بھی ریزرو کر لی, یہ ویسے ایک اچھا فیصلہ تھا. اس لحاظ سے اگر یہ ایک کمپلیکس کیس ہے, اس میں پوائنٹس آف لا ہے, کوشچنز آف ایویڈنس ہیں, تو ایک ڈیٹیل ججمنٹ سے صاف پتہ لگ جائے گا. اگر انہوں نے ججمنٹ اسی وقت اناؤنس کر دی تھی, میرے خیال میں اس سے تو بہت زیادہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے, بیکاز پھر جو اب ہو رہا ہے پھر وہ کہیں گے کہ وہ انہوں نے کس بیسس پہ دیا, شاید وہ بیسس بالکل غلط ہو. لیکن آپ نے اب اس فیصلے کو محفوظ کر دیا, بہت اچھی بات ہے, فیصلہ محفوظ ہے. لیکن اب ساتھ میں اگر آپ کے کچھ رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے فتح کا ایک فیصلہ ہوگا, اور ہم جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں اور لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کو سڑکوں میں گھسیٹیں گے یا وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. تو یہ جو ساری چیزیں جب تک یہ فیصلہ نمایاں نہیں ہوگا, جب تک یہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہوگا, جب تک یہ فیصلہ سب کے سامنے پبلک ریکارڈ میں نہیں شامل ہوگا, تو اس طرح کی باتیں نہ صرف دانش مندانہ بھی نہیں ہیں, انتہائی غیر ذمہ دار ہیں. اس سے میں ڈس ایگری نہیں کر سکتا, لیکن جب آپ 120 دن منہ ماری کرتے ہیں نا اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اب ایک 10-20 دن اور, تو پھر آخر میں یہ اسی جگہ اسپل اوور اس کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے اگر ابھی نوٹس لے جائیں کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ جو موقع تھا اسے کنٹرول کرنے کا وہ ہم کھو پائے ہیں, وہ اب بہت زیادہ ہو گیا. اب میرے خیال میں جس دن یہ ججمنٹ بھی آ جائے, ججمنٹ کے بعد 1-2 ہفتے اس کے امپلیکیشنز پہ بات ہوگی. لیکن جیسے اگر پاکستان میں جناب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1-2-3-4 دہائیوں کا ایک کے بعد اس طرح کا فیصلہ آئے گا, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اگلے 20 سال تک اس پر مباحثہ رہے گا. آپ نے تو اس کو 1-2 ہفتوں میں نپٹا دیا. وہ تو وکیلوں کے لیے نہیں, سب تو وکیل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وکیلوں کے لیے نہیں, خصوصی طور پہ صحافیوں کے لیے, خصوصی طور پہ پرائیویٹ چینلز کے لیے یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا تحفہ تھا جو آسمان سے ہی آیا ہے. ابھی یہ ہوتا اگر یہ ایئر 2 آف ڈیموکریسی ہوتی. ٹھیک, ابھی الیکشن آنے والے ہیں. نہیں, لیکن اگر آپ زبردست چیزیں اس میں آئیں گی. لیکن اگر آپ اس شو کی ہی مثال لے لیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو پچھلے 2 سیگمنٹ تھے وہ آئیں بائیں شائیں ہونا شروع ہو گئے. ہم نے ایک دم سے کہا چلیں جی پیناما پہ بات شروع کر لیتے ہیں. بے شک وہ اگر کرنا ہی ہو آؤٹ آف نیسیسٹی تو کر لیتے ہیں. ایک دفعہ ججمنٹ آ جائے اس کے جو, اچھا اگر ججمنٹ آرٹیکل 62-63 پہ آئے پھر ضرور میں نہیں, یہ دیکھیں یہ آپ شروع یہ نہیں, میرا شک ہے اس پہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, نہیں, بٹ یہ آپ شکوک میں نہ جائیں نا کہ کس طرح آئے گا, کن نقطوں پہ آئے گا. اور مجھے اصل میں مسئلہ یہی ہے, آپ کے کچھ کالم نگاروں سے بھی, آپ کے کچھ جو آپڈ لکھنے بھی, اور کچھ جو لوگ جو آپ کو بار بار ٹی وی پہ نظر آتے ہیں کہ وہ دبے ہوئے الفاظ کے ذریعے, انیوینڈو کے ذریعے, وہ اشاروں کے ذریعے وہ آپ کو پورا فیصلہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے مطابق فیصلہ کس طرح کا ہونا چاہیے, ان کے اپنے نظریے, اپنے اصولوں کے مطابق کس طرح کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ میرے خیال سے بہت ایک عجیب طرح کا ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا, اور یہ وکیلوں کی تحریک کے بعد سے چلنا شروع ہو گیا کہ آپ کے جو سب سے بڑے بڑے تاریخی کیس تھے, کیونکہ ایک تو آپ کی صحافت کو بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا اپنی دکان چمکانے کے لیے, تو وہ اس پہ صبح سے شام تک اس پر مختلف قسم کے تجزیے کرتے رہتے. اب دیکھو اس میں اگین ذرا ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا, اگر باعث ہو اس میں ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ نہیں ہونا واضح تعصب ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ تو ایک سیکشن ہو گئی نا. لیکن جو کانسیپٹ ہے کہ ایک کیس ہے اس میں جو پلیڈنگ ہوئی, ڈیفینس ہوئی ہے, وہ پبلک ہے, اس جو حوالے لاء کے دیے ہیں وہ بھی پبلک ہے. جی, تو اور شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ آپ اس پوری چیز کو پبلک کریں اور کورٹ پروسیڈنگز کو بھی آپ ٹرانسمٹ کریں. میں تو اس کے ساتھ متفق ہوں, بیکاز یہ وہ کیس تھا جو میرے خیال میں
پبلک اس کی ٹرانسمیشن ہونی چاہیے تھی، بیکاز اس کے ارد گرد اتنی پرپسفل مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن نکلی تھی، تو یہ بہتر ہی تھا کہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اس سے. لیکن ہوتا یہ فصیح بھائی، آپ نے میں شاید ان کیسوں کا جو ساری دنیا نے دیکھی ہے اس کا میں شاید دوسری انتہا پہ ایک مثال دینے جا رہا ہوں. جس طرح O.J. سمپسن کا کیس تھا، بالکل ادھر سارے کیمرہ لگے ہوتے تھے، اس سے ہوا یہ کہ جو آپ کے گواہ تھے، جو جج تھا، وہ سارے پلیئر بن گئے، نیشنل سٹیج پہ پلیئر بن گئے، اور اس وجہ سے وہ پھر انفلوئنس ہونے کے میں سمجھتا ہوں اس کے شکار ہو گئے، مختلف لوگوں کے شکار ہو گئے. جو آپ کے جج صاحب تھے وہ پھر تجزیہ کاروں کو اپنے چیمبر میں بلاتے تھے، ان سے گپ لگاتے تھے. آپ کے جو گواہ تھے وہ راتوں رات سیلیبریٹی بن گئے تھے. تو اسی طرح اگر آپ اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے. یس، لیکن باہر جا کے اور وہ بھی صرف ان لوگوں کا تجزیہ ہوتا تھا جو ادھر موجود ہوتے تھے، اور عموماً ان لوگوں کا تجزیہ تھا جن کا نام نشان نہیں تھا، جو دور دراز پیناما سے جوڑے نہیں جا سکتے. تو یہ میرے لیے ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. میں پیورسٹ پوزیشن جو ہے نا آپ کا، اس کے ساتھ میں ہوں، لیکن جب تک میں اس وقت میں یہ پوزیشن لیتا جب یہ کیس نہیں شروع ہوا. اچھا، ایک دفعہ جب شروع ہوا، ایک دفعہ جب میڈیا سرکس ان پلے آ گیا، تو میرے خیال میں اینڈ سٹیج میں پیورسٹ آرگیومنٹ جو ہے نا وہ اگنورز ہاؤ دا کیس واز رن. ٹھیک، یہ ایک چیز ہے جب آپ ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں اور آخر میں جب وہ ختم بھی ہو جائے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں اب ہم بہت سیدھے طریقے سے جو قانون کا تقاضا ہے، جو انفلوئنس نہیں کریں گے، اس میں میڈیا کا کوئی رول نہیں ہوگا. میرے خیال میں وہ اپرچونٹی جو ہے وہ ہم کھو چکے ہیں. اور اب اس لحاظ سے اب صرف یہ بات تھی نا کہ جو اب لوگ ججمنٹ کیا ہوگی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں، جہاں باعث ہے اسے سائڈ پہ ہونا چاہیے وہ. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا تجزیہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں بھی آپ دنیا کے سب سے امپارشل آدمی ہوں اور آپ کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ اس طرح آئے گا، تو آٹومیٹک ایک جائزہ چلا جاتا ہے دنیا کے سامنے، ایک تاثر آ جاتا ہے، تعصب آ جاتا ہے، اور وہ شاید جج صاحبان تک بھی پہنچ سکے. ہاں، لیکن وہ جو جب اگر آپ کا ایک میڈیا ہوتا، ایک پاورفل وائس ہوتی، پھر وہ بہت پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. جب آپ کے پاس ملٹیپل پوائنٹس ہو اور کوئی کوشش کر رہے ہیں امپارشیلٹی کا، تھوڑا باعث بھی ہو، تو ایک ملٹیپلسٹی آف ویوز جب ہوتے ہیں، کم از کم انفارمیشن باہر نکل آتی ہے. ابھی دونوں نے آرگیو کیا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا ہے، یہ پاسبلٹیز ہے. اگر پھر فلاسفیز بھی ہوتی ہے ججمنٹ کی، جی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اب یہ تو ہم کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر ایگزیکٹ لا پہ ہو تو یہ ججمنٹ آئے گی. اگر وہ کہتے تھے، کوئی آپ کو کہتے تھے کہ 3 فلاسفیز ہیں، ایک جو ہے وہ موریلٹی پہ کرے گا، ایک لیگلسٹک پہ کرے گا، یہ پاسبلٹیز ہے. تو پتہ نہیں، میں جو اب جب میں دیکھ رہا ہوں جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجومی بن گئے ہیں، مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا. ٹھیک، تو آپ کہہ رہے ہیں اگر قیاس آرائیوں کی اکثریت ہو، اگر مختلف لوگ ہر طرح کے تعصب پھیلا رہے ہوں تو وہ اچھا رہتا ہے، آپ کی جمہوریت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے. if I understand what you're saying. نہیں I'm saying کہ جہاں باعث ہے آئی ایگری فلی، لیکن ایک نمبر آف پیپل ہے جن کا ہوگا باعث، لیکن ایک کوشش تو ہے امپارشیلٹی کی، وہ کوشش کریں کہ انالیسس دیں. آپ اس پہ کرٹیسزم کر سکتے ہیں کہ پھر بھی باعث نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر ان کی ملٹیپلسٹی ہو تو اس کا ایک ایجوکیٹو فنکشن ہے. خیر، میں تو کہوں کہ جی بالکل مداخلت کم سے کم کریں، لیکن جو ہمارا اگلا حصہ اور اگلا موضوع ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، اور وہ آپ کی قومی ایئر لائن ہے. اس پہ بات کریں گے اگلے حصے میں. پاپولر ایئر لائن. اور میرے مطابق ایسا نہیں ہے کہ کسی کی کوئی بھی جو پرسپیکٹو ہے وہ مختلف ہو. آپ لوگ جو ہیں وہ عموماً یکجہت ہوتے ہیں جب PIA کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ کیوں ہے اس پہ بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات ہوگی ایک ایسے موضوع پر جس پر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے PIA، آپ کا جو قومی
ایئر لائن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی حالیہ میں, ویسے ایک آئی تھنک ایک اسکیل ہونا چاہیے, ایک میٹرک ہونا چاہیے کہ پی آئی اے کی جو کہانیاں ہوتی ہیں, جو میرے خیال سے وہ بلیویبلٹی کے اسکیل پہ اگر آپ چلتے جائیں تو اتنی اب حیران کن ہوتی جا رہی ہیں کہ آدمی ان کو مان بھی نہیں سکتا. بالکل. اب آپ نے دیکھا ہوگا جی حالیہ میں 7 پیسنجر آپ کے, 7 مسافر آپ کے کھڑے ہوئے تھے فلائٹ کے دوران. اب اس پہ انکوائری ہوئی ہے, جو پی آئی اے کہتا ہے کہ انکوائری ہوئی ہے, اس پہ پائلٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دروازہ بند ہو گیا اور ہم اڑ گئے اور ان کو کھڑا ہونا پڑا. حالانکہ جو باقی آپ کی انتظامیہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی پائلٹ کی ذمہ داری تھی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور یہ چلتا رہے گا. جس طرح تب بھی یہ چلتا رہا تھا جب آپ کے پائلٹ جو تھے وہ انڈر دی انفلوئنس تھے, دھت حالت میں وہ جہاز اڑا رہے تھے, وہ چلتا رہے گا. جس طرح آپ کی جو فلائٹ اٹینڈنٹ تھیں وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھیں. تو یہ پی آئی اے کی مختلف ہارر سٹوریز ہیں, اور ہر شہری جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے جہاز میں سوار ہوا ہو, وہ آپ کو 2-4 اس طرح کی کہانیاں ضرور سنا سکے گا. میری اپنی بھی کہانی ہے ایسے. ایک دفعہ میں بیٹھا تھا اور میرا ہیبٹ ہے کہ یہ لیگ جو ہے میرا, میں یہ شیک کرتا ہوں. تو ایئر ہوسٹس میرے ساتھ بیٹھ کی اور انہوں نے کہا آپ کو بڑے سائیکولوجیکل مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اور آدھا گھنٹہ مجھے لیکچر دیا, میں نے بھی سن لیا کہ ٹھیک ہے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, میں نے حل نہیں کیا. یہ انہوں نے کہا اسی کی بنیاد پہ کہ ٹانگ ہل رہی تھی. ہاں, یہ اپیرنٹلی یہ کوئی بہت بڑا سائیکولوجیکل جو انہوں نے پڑھا تھا. اچھا ٹھیک. پھر میں بھی گھر چلے گیا, میں نے کہا کیا پتہ کوئی اصلی مسائل ہو, لیکن یہ تو نروس ٹینشن ہوتا ہے. اور پی آئی اے کا یہ کہ میں خود فین ہوں ایک لحاظ سے کہ وہ بہت ایک لفظ ہے انگریزی کا ہوملی, اپنا پن ہے اس میں, لوگ ذرا ریلیکس ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ جہاز اڑاتے ہیں اس پہ یہ بھائی چارہ اور یہ اس پہ نہیں چلتا جہاز, اور یہ مسائل بڑھتے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی یونینز بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کی یونینز ہیویلی پولیٹیسائزڈ بھی ہے. بھرتیاں بھی بہت کی ہیں پی 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 نے, اوروں نے بھی, ایک پی ایم ایل این گروپ بھی ہے. اب جب کوشچن آیا ہے کہ اگر پی آئی اے کو آپ کیا اسے ری آرگنائز کر سکتے ہیں, کیا آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کرنا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پھر کافی لوگوں کو آپ کو فائر کرنا پڑے گا. یہ ریشنلائز ہونا چاہیے. جب اگر ایک چیز مینجمنٹ میں ہے, اگر آپ کے پاس ایک کام ہوتا ہے جو 3 لوگ کر سکتے ہیں تو وہ 3 لوگ ہی کریں گے. جب آپ کے پاس 20 لوگ ہوں گے اسی ایک کام کے لیے, 20 کے 20 نہیں کریں گے. ٹھیک. اور یہ پی آئی اے کا سینٹرل ایک مسئلہ ہے. جب تک یہ اب یا پرائیویٹائز نہ ہو یا اسے پارٹس میں توڑ دیں. فصیح بھائی آپ تو انتہائی تعمیری باتیں کر رہے ہیں, اور اس مسئلے کے آپ مختلف حل ہمیں بتائے جا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. جو پی آئی اے کا ایک سسٹم ہے, آپ نے ابھی بات کی اپنائیت کی, اور اس اپنائیت میں رہتے ہوئے اس ہوملی فیلنگ کے جو آپ نے ابھی بات کی, وہ اس کو حل کیا جاتا ہے جب آپ کالے بکروں کو ذبح کریں, جب آپ ادھر بیٹھ کے پھر 2-3 آپ دعائیں پڑھیں, جب آپ واپس پہنچیں تو آپ کی جو اپنی فلائٹ اٹینڈنٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ جی آپ کی جو ذہنی توازن ہے وہ اس سائیکولوجیکل اس کے شکار ہیں. تو آپ کی جو ایک طرح کی مینٹالٹی بن گئی ہے, اور یہ وہ مینٹالٹی ہے کہ جب بھی آپ کو درپیش مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے, پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. تو ساتھ میں پی آئی اے بھی جڑ گیا ہے کہ اگر ہم اس ادارے پر فخر نہیں کر سکتے, اگر ہم اس ادارے کو بہتر کر ہی نہیں سکتے, تو بہتر یہی ہے کہ اسی فیٹلزم کو اپنا کے ہم کہیں کہ جی جب تک جہاز اڑ رہا ہے آپ اس کو چلنے دو, زندگی اسی طرح کٹتی رہے گی. تو یہ تو وہ ایکسٹریم مارکیٹ سوسائٹی بن گئی. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک آپ مرے اور جب تک آپ پھر چھوڑے نہ تو کچھ نہیں ہونے والا. ویسے یہ جو بکرے کا سین بھی تھا, مجھے یاد ہے جب یہ ہوا تھا اور انہوں نے ذبح کیا تھا تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے. تو بات یہ تھی کہ نہیں, آپ نے بکرا ایئرپورٹ کے اندر کیسے گھسوایا, اور بالکل جہاز کے نیچے آپ نے کیا. دیکھیں جب آپ بکرے کو حلال کرتے ہیں, اس کے آپ اسی جہاز کے ساتھ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو کئی اور شہر میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جب سوالات اٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھی ویسے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ جس نے بھی کیا اس کا ایک جذبہ تھا کہ میں پی آئی اے کا بہتری چاہتا ہوں. اور جذبہ یہ بھی تھا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ قریب سے قریب ہو اس جہاز سے, تاکہ جتنا بھی اس میں اس صدقہ, جتنا بھی اس میں سے آپ کر سکتے ہیں اس قربانی کو, وہ ڈائریکٹ جا کے اس جہاز کو لگے. تو ایک چیز یہ ہے کہ یہ سیاست میں بھی سچ ہے
جی. اور یہ PIA کے لیے بھی سچ ہے. نیک نیتی سے جہاز نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نیک نیت بھی ہو یا اچھے بھی ہو, آپ نے سیاست میں بھی دیکھا ہو, اگر آپ میکیویلی کا آپ کو یاد ہو, وہ یہی کہتا ہے کہ جو سیاست دان آپ کے لیے کام کر سکتا ہے, آپ کو کیا پرواہ کہ وہ ذاتی زندگی میں کیا کرتا ہے. خیر میرے خیال سے اب میکیویلی بھی PIA کو فی الحال درست نہ کر سکے, آپ کو کچھ بنیادی ریفارمز کرنے. لیکن جو مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میرے خیال سے اس شو کے ہر سیگمنٹ میں اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ جی آپ کو کچھ بنیادی ریفارمز کرنے ہوں گے. وہ بنیادی ریفارمز انتہائی انپاپولر ہوتے ہیں. آپ نے جس طرح کہا بے تحاشا لوگوں کو فارغ کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ کی جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ توڑ پھوڑ کریں گی, وہ شاید کوئی سیاسی حکومت سہ بھی نہ سکے. تو دس از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ. پھر اس کے بعد جس طرح اس میں پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی گئی وہ ناکام ہو گئی, اس پہ مختلف طرح کی تنقید کی گئی کہ یہ آپ کس کو دے رہے ہیں, آپ کا قومی ایئر لائن ہے, قومی ایئر لائن کے ساتھ آدمی کو ایک وہ قوم پرستی کا بھی ایک حصہ ہے, آپ کو وہ پرائیڈ بھی وہ محسوس ہوتی ہے, آپ فخر کا بھی ایک یہ باعث بن جاتا ہے. تو اس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ بھی آپ کو تو قوم مقابلہ پرستی کرنا. بہت لیٹ یاد آ جاتی ہے, جب آپ نے ادارے کو تباہ کر دیا تھا, جب تباہ کر رہے تھے اس وقت. نہیں, لیکن ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جتنے بھی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی 60 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں, یہ بھی ایک سوچ سے میں بھی سخت اختلاف کرتا ہوں کہ کیونکہ کچھ لوگ ادھر آ کے بیچ میں پہنچ جاتے تھے, یا کیونکہ آپ کے کچھ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ تصویروں میں آپ کو شاید ترقی نظر آ رہی ہوتی تھی, تو لوگ کہتے تھے کہ جی بہت ماڈرن پاکستان ہے. حالانکہ آپ کا ملک آدھا ہو رہا تھا, وہاں فوجی آمریت آپ نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی تھی, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ تب کہتے تھے کہ PIA ایک سمبل تھا, ترقی کا سمبل تھا, ماڈرنٹی کا سمبل تھا, اور میرے خیال سے تھا. نہیں, اس زمانے میں تو بہت اچھا تھا. ایک لحاظ سے جب یہ نیشنلسٹ آرگیومنٹ ہوتی ہے, دیکھیں PIA کے کچھ روٹس ہیں, اگر یہ پرائیویٹائز بھی ہو گیا وہ حکومت کو چلانے پڑیں گے. وہ چترال کو یا جو ایکسیس ایریاز آسان نہ ہو, اگر ٹریول سیکیورٹی وجہ سے بلوچستان میں کم ہو, وہ روٹس ہمیں چلانے ہوں گے. وہ پروفیٹیبلٹی کے دائرے سے باہر ہے یہ سوال. ٹھیک ہے, لیکن جہاں پروفیٹیبلٹی پاسبل ہے اور آپ وہ روٹس مینٹین کرتے ہیں اور وہ ہیوی لاسز پہ, تو اس پیسہ کا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ اور چیزیں ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ بیچ دیں اس میں تو آپ کے ملٹیپل پاسبلٹیز ہے فارن انویسٹمنٹ کی بھی. آئی تھنک ہم اس پہ ہمیں کلوز کرنا چاہیے. آپ کو امید نظر آتی ہے جہاں تک PIA کی بات ہے؟ PIA پتہ نہیں, مجھے ہمیشہ پسند رہا ہے, ابھی تک پسند آتا ہے. میرے خیال سے وہی جو فلائٹ اٹینڈنٹ والی کہانی ہے اسی میں جو اپنائیت ہے تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اور کس ایئر لائن میں کوئی بیٹھ جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. خیر, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے اور فصیح زکا کو بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.